ایک نوجوان سے ہمیشہ مشک و عنبر کی خوشبو مہکتی تھی۔ اس کے کسی متعلق نے اس سے کہا کہ آپ ہمیشہ اتنی عمدہ ترین خوشبو میں معطر رہتے ہیں، اس میں کتنا پیسہ بلا وجہ خرچ کرتے رہتے ہیں؟ اس پر جوان نے جواب دیا، باخدا میں نے زندگی میں نہ کوئی خوشبو خریدی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی۔ سائل نے کہا، تو پھر یہ خوشبو کہاں سے اور کیسے؟ جوان نے کہا، یہ ایک راز ہے جو بتلانے کا نہیں۔ سائل نے کہا کہ آپ بتا دیجئے، شاید اس سے ہم کو بھی فائدہ ہو۔ جوان نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اپنی جوانی کے زمانے میں ایک خوبرو جوان تھا۔ میرے باپ تاجر تھے، گھریلو سامان فروخت کیا کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ دکان میں بیٹھتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت نے آ کر کچھ سامان خریدا اور والد سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ سامان کی قیمت بھیج دوں۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا اور ایک نہایت خوبصورت گھر میں پہنچا۔ اس میں ایک نہایت خوبصورت کمرے میں مصہری پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے برائی کی دعوت دی۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اللہ پاک نے برائی سے بچنے کے لیے میرے دل میں ایک بات ڈال دی، چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ مجھے قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنی باندھیوں اور خادموں سے کہا، جلدی سے بیت الخلا ان کے لیے صاف کر دو۔ مجھے زنا کرنا بیت الخلا کی گندگی سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ میں نے بیت الخلا میں داخل ہو کر اجابت کر کے نجاست کو اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ جب اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس نے کہا کہ اسے فوراً یہاں سے باہر نکال دو، یہ مجنون ہے۔ میرے پاس ایک درہم تھا۔ میں نے اس سے ایک صابن خرید کر نہر میں جا کر غسل کیا اور کپڑوں کو دھو کر پہن لیے۔ میں نے یہ راز کسی کو بتایا نہیں۔ جب میں رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ نے آ کر مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ہے اور معصیت سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی تھی اس کے بدلہ میں تم کو یہ خوشبو پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میرے پورے بدن پر وہ خوشبو لگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں پر ہر وقت مہکتی رہتی ہے، جو آج تک لوگ محسوس کرتے رہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی دعاؤں کا طلبگار عمران۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔